الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلم له رمضان سلمت له السنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک طویل عرصے کے بعد آج آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ پچھلے دنوں ایک طویل عرصہ تو میری بیماری میں گزرا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے صحت عطا فرمائی۔ اس کے بعد طبیعت کی کمزوری اور نقاہت کا سلسلہ طویل ہوا، اور اس کے بعد پھر متعدد سفر پیش آئے، جس کی بنا پر میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے سے معذور رہا۔ اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم ہے کہ آج اس نے توفیق عطا فرمائی، اور ایک ایسے موقع پر حاضری ہو رہی ہے جبکہ رمضان المبارک کا مہینہ ان قریب ہم پر سایہ پگن ہونے والا ہے، اور یہ رمضان سے پہلے آخری جمعہ ہے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ رمضان المبارک میں آئے گا۔ تو اس موقع پر رمضان المبارک ہی کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے کو دل چاہتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینہ در حقیقت ہماری تعلیم و تربیت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ یوں تو سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن سبھی اللہ تبارک و تعالی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور ظاہری اعتبار سے ان دنوں میں یا مہینوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ سورج اس میں بھی طلوع ہوتا ہے، اس میں بھی غروب ہوتا ہے، دن اس میں بھی آتا ہے، رات اس میں بھی آتی ہے۔ ظاہری اعتبار سے وہ عام دنوں کی طرح ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بعض دنوں کو یا بعض مہینوں کو
خاص طور پر اپنی طرف منسوب فرما لیا ہے. یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا دن ہے. اس نسبت کی وجہ سے اس دن یا مہینے میں ایک تقدس پیدا ہو جاتا ہے، ایک امتیاز اس کو حاصل ہو جاتا ہے. اللہ جل جلالہ کی کسی بھی قسم کی نسبت کسی بھی مخلوق کو حاصل ہو جائے، جس انداز سے حاصل ہو جائے، وہ اس کے لیے باعث تقدس ہے. کعبۃ اللہ کو دیکھیے، بیت اللہ شریف کو، کہ وہ بھی پتھروں کا بنا ہوا ہے. پتھر بھی انگڑ پتھر، جس پر پلاسٹر بھی نہیں، رنگ روغن تو درکنار. دیکھنے میں اس عمارت کی کوئی خاص خصوصیت نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنی طرف منسوب فرما لیا. یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے. اس کے نتیجے میں اس میں ایسی کشش پیدا ہو گئی کہ ساری دنیا سے لوگ دنیا کے حسین ترین مناظر چھوڑ کر اس انگھڑ گھر کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور اس کی جو لذت اور اس کی جو برکت ہے وہ دنیا کے کسی اور گھر میں حاصل نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا. تو وہ بیت اللہ ہو گیا، مقدس ہو گیا، قبلہ بنا دیا گیا کہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. کہہ دیا گیا کہ اس کے گرد چکر لگاؤ، اور اس طرح اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک خصوصیت اور امتیاز عطا فرمایا. اسی طرح رمضان بھی عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے. اس کے دن اور رات بھی ویسے ہی ہے جیسے اور مہینوں کے دن اور رات ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنے ساتھ نسبت عطا فرما دی. میں نے اس مہینے کو منتخب فرمایا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کو میں نے منتخب کیا ہے اس کام کے لیے کہ قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالی کی آخری کتاب ہے وہ اس مہینے کے اندر ہم نے نازل فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انتخاب کی وجہ سے اس مہینے کے اندر ایک تقدس پیدا ہو گیا. لہذا اس مہینے کو کی قدر پہچاننے کی اور اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. ہمارے ملک میں اور بعض دوسرے ملکوں میں بھی رمضان آنے سے پہلے کچھ تقریبات منعقد ہوتی ہیں استقبال رمضان کے نام سے. استقبال رمضان کا جلسہ ہو رہا ہے، استقبال رمضان کی تقریب ہو رہی ہے، اس کے بارے میں لوگوں کا اجتماع ہو رہا ہے. یہ تو ایک رسمی کارروائی ہے، اور اس قسم کی رسمی کارروائی کی نظیر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں کہیں نظر نہیں آتی کہ رمضان سے پہلے کوئی جلسہ اس کام کے لیے کیا گیا ہو کہ وہ استقبال رمضان کی تقریب منعقد کی جائے گی. لیکن اصل استقبال رمضان کا یہ ہے کہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آنے سے ایک دن پہلے شعبان کے آخری دن ایک خطبہ دیا صحابہ کرام کو، جس میں رمضان المبارک کی فضیلت، اس کی اہمیت، اسے گزارنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. دینا بھائی ذرا خطبے کی کتاب. آج انشاءاللہ وہی خطبے کے اندر پڑھا جائے گا. وہ پہلے میں آج آپ کو سناتا ہوں کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کے بارے میں ایک دن پہلے، رمضان آنے سے ایک دن پہلے آپ نے جو خطبہ دیا
وہ اس رمضان کے مہینے کی اہمیت جتانے کے لیے ہے. اس کا میں ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں. اللہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن میں خطبہ دیا. فقال، اس خطبے میں فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر سایہ ڈال رہا ہے ایک عظمت والا مہینہ. ایک عظمت والا مہینہ تم پر سایہ ڈال رہا ہے. شہر مبارک، ایسا مہینہ جو برکتوں والا مہینہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے برکتیں عطا فرمائی. فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ایسے آنے والی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ تبارک و تعالی نے اس رمضان کے مہینے کے دنوں میں روزے رکھنے کو فرض قرار دیا ہے، اور رات کے وقت میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے کو تطوع یعنی نفل قرار دیا ہے. من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو شخص اس مہینے میں بھلائی کے کسی بھی کام یا نیکی کا کوئی بھی کام کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہے تو کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، تو وہ ایسا ہوگا جیسے کہ رمضان کے علاوہ وہ فرض ادا کرنے سے جو بھلائی حاصل ہوتی وہ نفل ادا کرنے سے حاصل ہوگی. یعنی فرائض جو ہیں ان کا اجر و ثواب نفل کے اجر و ثواب سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو فرض ہے انسان کے ذمہ. تو 5 نمازیں مثلا ہم پڑھتے ہیں تو یہ فرض ہیں، ان کا اجر و ثواب نفلی نمازوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نفلی عبادت کرے گا رمضان کے اندر، کوئی بھی نفلی کام کرے گا، تو اس کو ثواب نفل میں بھی وہی ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے فرض کا ثواب رکھا ہے. ومن ادا فریضۃ فیہ، اور جو شخص اس رمضان کے مہینے میں فرض ادا کرے، یعنی فرض نماز پڑھ رہا ہے، فرض روزے رکھ رہا ہے، فرض زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، تو کانا کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، تو وہ ایسا ہوگا جیسے کہ رمضان کے علاوہ 70 فریضے ادا کرے. یعنی اگر 1 رکعت فرض نماز پڑھی تو وہ 70 رکعتوں کے برابر ہے. اسی طرح فرض کرو فجر کی نماز 2 رکعتوں پر مشتمل ہوتی ہے، دو رکعتوں کی فرض نماز ہوتی ہے، تو اس 2 رکعتیں فجر پڑھنے کا ثواب ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں، رمضان کے علاوہ کسی اور دن 70 رکعتیں پڑھنے کا، 70 نہیں بلکہ 140 رکعتیں پڑھنے کا جتنا ثواب ہوتا وہ 2 رکعتوں میں مل جائے گا. اور 4 رکعتیں آپ نے پڑھی ظہر کی فرض کی تو 140 کو ڈبل کر دیجئے، 280 رکعتیں پڑھنے کا ثواب. تو ایک فریضہ ادا کرنے کا ثواب 70 فریضوں کے برابر. پھر فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے. یہ بڑی عظیم بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ یہ صبر کا مہینہ ہے.
صبر کا مطلب عام طور سے ہمارے اردو محاورے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی شخص کے اوپر کوئی تکلیف آ گئی یا کوئی مصیبت آ گئی یا کوئی صدمہ پیش آ گیا تو اس پر صبر کرنے کو صبر کہتے ہیں. لیکن قرآن و حدیث کی اصطلاح میں صبر کا مفہوم بہت وسیع ہے. صبر کے معنی ہے کسی ایسے کام پر اپنے آپ کو زبردستی آمادہ کرنا جو طبیعت ناگوار سمجھتی ہو. ایک کام ہے جس کے کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، طبیعت نہیں چل رہی، لیکن آدمی اللہ کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر اپنی طبیعت کے خلاف کوئی کام کرے یا کسی کام سے بچے تو وہ صبر ہے. مثلا نماز کا وقت آیا، دل نہیں چاہ رہا ہو کہ نماز کو جاؤں، سستی ہو رہی ہے، کاہلی ہو رہی ہے، نیند آ رہی ہے، جانے کو دل نہیں چاہ رہا، لیکن طبیعت کے اس تقاضے کو کچل کر اور طبیعت کے اس تقاضے کو مار کر آدمی چل کھڑا ہوا نماز کے لیے، یہ صبر ہے. صبر، اس کا نام صبر ہے، صبر علی الطاعہ. یا کسی گناہ کا داعیہ دل میں پیدا ہوا، گناہ کرنے کا تقاضا دل میں پیدا ہوا، دل چاہا کہ میں اپنی آنکھ کو کسی نامحرم کو دیکھ کر لذت حاصل کروں، دل میں یہ تقاضا پیدا ہوا، دل مچل گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یا اللہ، یہ میرے اللہ نے مجھے آنکھ دی ہے، یہ بڑی عظیم نعمت ہے، میں اس کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کروں، یہ سوچ کر آدمی نے اپنی نگاہ ہٹا لی، زبردستی ہٹا لی. یہ صبر ہے. کوئی تکلیف پیش آئی، اس تکلیف کے اوپر دل چاہ رہا تھا کہ واویلا کروں اور دل چاہ رہا تھا کہ تقدیر کا شکوہ کروں کہ میں ہی رہ گیا تھا اس تکلیف کے لیے، لیکن آدمی یہ سوچے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، اس کا فیصلہ ہے، وہ حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے، اس کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، یہ صبر ہے. تو صبر کے معنی ہے طبیعت کو ناگوار امور کے اوپر اللہ کی خاطر مجبور کرنا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے یا اس کام سے بچنا ہے کیونکہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے. اس کا نام ہے صبر. یہ بڑی عظیم چیز، اور آخرت میں جو ثواب ملنے والا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جنت کا ثواب جو ملنے والا ہے، وہ قرآن کریم میں فرمائے وہ تمہارے صبر کے نتیجے میں ہوگا. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو جو جزا دیں گے، یعنی انعام دیں گے جنت کا، وہ کس لیے دیں گے؟ بِمَا صَبَرُوا، کیونکہ انہوں نے دنیا کے اندر صبر سے کام لیا تھا. دوسرے لوگ خواہشات کے پیچھے چل رہے تھے، طبیعت کے آگے مجبور ہو گئے تھے، طبیعت کے تقاضوں کے آگے اپنے ہتھیار ڈال دیے تھے، مگر میرے یہ بندے ہیں جنہوں نے اپنی طبیعت کے خلاف، اپنے خواہشات کے خلاف میرے حکم کی خاطر صبر سے کام لیا، اور اس وجہ سے ان کو جنت مل رہی ہے. تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہر الصبر ہے، یعنی یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی صبر کی تربیت اس میں کی جا رہی ہے، صبر کی تربیت دی جا رہی ہے، ٹریننگ دی جا رہی ہے. کیسے کہ جب روزہ رکھا تو اپنے اوپر کھانا پینا حرام کر لیا، اب پیاس لگی ہوئی ہے شدت سے، گرمی کا موسم ہے، اور دل چاہ رہا ہے کہ ٹھنڈا پانی پی لوں، لیکن طبیعت کے اس تقاضے کو آپ نے دبا دیا. کیوں دبا دیا؟ میرا روزہ ہے،
اور روزے کے اندر کوئی کھانا پینا اللہ تعالیٰ نے منع کر رکھا ہے. یہ عمل جو آپ نے کیا کہ طبیعت کے تقاضے، پیاس کو دبا لیا، بھوک کو دبا لیا، جنسی خواہش کو دبا لیا، یہ عمل جو آپ نے کیا یہ صبر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پورے مہینے ہمیں آپ کو صبر کی ٹریننگ دے رہے ہیں کہ دیکھو جس طرح روزے کے اندر تم صبر سے کام لیتے ہو، یعنی باوجود بھوک کے نہیں کھاتے، باوجود پیاس کے نہیں پیتے. کیوں نہیں پیتے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم کی وجہ سے نہیں پیتے. اسی طرح تم اپنی ساری زندگی میں یہ عمل کرو کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا ہے، منع کیا ہوا ہے، طبیعت کتنی ہی چاہ رہی ہو اس سے رک جاؤ. یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے صبر کی. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا ثواب جنت ہے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جنت جو ملے گی وہ صبر کے نتیجے میں ملے گی. پھر فرمایا وَالشَّهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ غمخواری کا، ہمدردی کا مہینہ ہے. یعنی اس میں مسلمانوں کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ تم ایک دوسرے کی ہمدردی کرو، ایک دوسرے کی غمخواری کرو. کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہوئی ہے تم اس کو دور کرنے کا اہتمام کرو. اس کسی بیچارے کو کوئی مسئلہ درپیش ہے اس میں اس کی مدد کرو. تو یہ مواسات کا مہینہ، یعنی اس میں ٹریننگ دی جا رہی ہے مواسات کی، یعنی ہمدردی اور غمخواری کی، کہ اس میں صرف اپنے ہی مفادات کو پیش نظر نہیں رکھنا، بلکہ اپنے ساتھیوں کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے دوستوں کے، اپنے احباب کے اور اپنی پوری امت کے انسانوں کی ہمدردی کے جذبات اس میں ہونے چاہیے. اور پھر فرمایا کہ یزاد فیہ رزق المومن، اس مہینے کے اندر مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. عام دنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اس میں مومن کو زیادہ عطا فرماتے ہیں. اور اس کا مشاہدہ کر لیجئے کہ کوئی کتنا ہی غریب آدمی ہو، لیکن رمضان کے مہینے میں اس کے افطار کے دسترخوان پر کچھ نہ کچھ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو رمضان کا نقد انعام یہ دیا ہے کہ اس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. اور فرمایا کہ من فطر فیہ صائما، اس رمضان کے مہینے میں جو کسی روزے دار کو افطار کرائے، کان لہ مغفرۃ للذنوب، تو یہ افطار کرانا اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے. وعتق رقبتہ من النار، اور اس کے نتیجے میں اس کی گردن کو اللہ تعالیٰ آگ سے، جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں. وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، اور کسی روزے دار کو جو آپ نے افطار کرایا تو اس روزے دار کو روزہ رکھنے کا جتنا ثواب ملا تھا اتنا ہی ثواب افطار کرانے والے کو بھی ملے گا. کان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء. اور یہ نہ سمجھنا کہ جب اس کے افطار کرانے سے تمہیں ثواب ملا اس کے روزہ رکھنے کا تو اس کے روزہ رکھنے کے ثواب میں کوئی کمی ہو گئی ہوگی. فرمایا نہیں، اس کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ کسی روزے دار کو اگر افطار کراؤ تو اس کے روزہ رکھنے کا بھی ثواب مل جاتا ہے، تو ہم نے کیا کہ یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما یفطر بہ الصائم، کہ ہم میں سے ہر ایک شخص میں تو یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو افطار کرائے. یہ اس زمانے کا حال ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں لوگوں کے پاس آمدنیاں کم تھیں، خود اپنے کھانے کو کے لالے پڑے ہوئے تھے.
تو اس لیے پوچھا کہ بہت سے لوگ ہم میں ایسے ہیں کہ جن کے پاس اپنے ہی کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، دوسرے کو کیسے افطار کرائیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا کہ یؤتی اللہ ھذا الثواب، اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرمائیں گے، من فطر صائما علی مذقۃ لبن، کہ اگر کوئی شخص کسی روزے دار کا روزہ دودھ کے ایک گھونٹ سے بھی افطار کرا دے، یعنی دودھ کا ایک گھونٹ دے دیا، بھائی اس سے افطار کر لو، اور شربت من ماء، اور کچھ نہیں تو پانی کا ایک مشروب دے دیا کہ بھئی پانی پی لو، اسے افطار کر لو، اس پر بھی اللہ تعالیٰ یہی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ومن اشبع صائما، اور اگر کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلا دیا تو سقاہ اللہ من حوضی، تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے یعنی حوض کوثر سے شربتن، ایک ایسا شربت پلائیں گے کہ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ پھر فرمایا کہ وہو شہر اولہ رحمہ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، وأوسطہ مغفرہ، درمیانہ حصہ مغفرت کا ہے، اور وآخرہ، اور آخری حصہ جو ہے عتق من النار، وہ جہنم سے مکمل آزادی کا عشرہ ہے۔ ومن خفف عن مملوکہ، اور جو شخص اپنے نوکر سے کہ کام میں کچھ تخفیف کر دے، یہ سوچ کر کہ بیچارہ روزے دار ہے، اس کو مشقت ہوگی، اس کے کام میں تخفیف کر دے تو غفر اللہ لہ، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے۔ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیں گے۔ یہ تھے وہ رمضان کے فضائل اور رمضان کی وہ خصوصیات جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دن پہلے صحابہ کرام کو بیان فرمایا۔ ایک دن پہلے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے سے لوگ اس کی تیاری کریں۔ یہ مہینہ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے اندر یہ خصوصیت رکھی ہے کہ مغفرت کے دروازے چوپٹ کھول دیے ہیں، رحمت کے گھٹائیں جھوم جھوم کر برس رہی ہیں، اور چھوٹے سے چھوٹے عمل کے اوپر عظیم اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں سے در حقیقت مطالبہ یہ ہے کہ اس مہینے کو خالصتاً عبادت کے کام میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے استعمال کرو۔ 11 مہینے تم لگے ہوئے ہو اپنے دنیا کے کاروبار میں، وہ بھی ہم نے تمہیں اجازت دی ہوئی ہے، لیکن اس کاروبار میں لگ کر تم بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہو۔ تو یہ مہینہ ہم نے تمہیں اس لیے دیا ہے کہ 11 مہینے میں تمہارے اندر جو غفلت پیدا ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی عبادت سے، اس مہینے کے اندر اس زنگ کو دور کر لو، اور غفلت کے زنگ کو دور کر کے اس میں اپنے روح کو تقویت دو، اپنی روحانیت میں اضافہ کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو کمزور پڑ گیا تھا 11 مہینوں میں، اس تعلق کو مضبوط کر لو۔ اس غرض کے لیے یہ مہینہ ہم نے تمہیں دیا ہے، لہذا اس کا نظم اوقات ایسا ترتیب دو کہ اس میں زیادہ سے زیادہ وقت تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے نکال سکو، نفلی عبادتیں بھی جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے وہ کر سکو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص موقع تھا، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے نظام اوقات کو اس طرح ترتیب دینے کی کوشش کرے کہ جو دوسرے کام ہیں جو سارے سال چلتے رہتے ہیں ان میں جتنے کاموں کو مختصر کر سکے وہ مختصر کر لیں، اور جو وقت اس طرح بچے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، بندگی میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، تسبیح میں، تلاوت قرآن میں صرف کریں۔
مثلا عام دنوں کے اندر تلاوت قرآن کا موقع پوری طرح نہیں ملتا، یہ بہت کم ملتا ہے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کریم سے خاص خصوصیت رکھتا ہے۔ آدمی یہ طے کر لے کہ میں روزانہ اتنے پارے پڑھا کروں گا، قرآن کریم کی تلاوت کروں گا۔ تسبیحات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھے انسان، زبان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہے، اور اس بات کا اہتمام کرے کہ جب میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے جو حلال کام تھا اللہ کی خاطر، تو جو حرام کام ہے وہ کسی قیمت پر اس مہینے کے اندر نہیں کروں گا۔ آنکھ کی حفاظت کروں گا، زبان کی حفاظت کروں گا، کانوں کی حفاظت کروں گا، رزق حلال سے افطار کروں گا، ورنہ اس کے کیا معنی کہ روزہ تو اللہ کے لیے رکھا اور افطار کر رہے ہو حرام مال سے، رشوت کے مال سے، دھوکے کے مال سے، سود کے مال سے، قمار کے مال سے، تو یہ کیسا روزہ ہوا کہ آدمی روزہ رکھ کے افطار کرے حرام سے۔ لہذا اس بات کی کوشش کی جائے کہ حلال روزی ہو، حلال آمدنی ہو، اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے مجھے اور آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا